بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 186 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تصویر کا حکم، بالوں کو خضاب لگانا اور بالوں سے بال ملانے والی عورت کا جو بیان ہے حدیث کے اندر، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان النہی عن الستر فیہ تماثیل، وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن عاصم بن حمزہ عن علی کرم اللہ وجہہ انہ کان علق فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سترا فیہ تماثیل فابدأ جبرائیل ثم اتاه فقال له وما ابطأك عني قال انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تماثيل فابسط الستر ولا تعلقه واقطع رؤوس التماثيل واخرج هذا الجرب۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ایسا پردہ لٹکایا گیا جس کے اندر کچھ تصاویر تھیں۔ فابطأ جبرائیل، تو حضرت جبریل نے حاضر ہونے میں تاخیر کر دی۔ جب وہ تشریف لائے تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ابطأک عنی، تجھے کس چیز نے تاخیر پر مجبور کیا؟ قال انا لا ندخل، تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں، اس لیے اس پردے کا بستر اس پردے کو جو ہے اس پردے کا بستر بنا لیجئے، ولا تعلقہ، اور اس سے لٹکائیے مت، واقطع رؤوس التماثیل، اور ان تصویروں کے سر اتار دیجئے، واخرج هذا الجرب، اور اس پلے کو گھر سے نکال دیجئے، واخرج، نکال دیجئے، هذا الجرب، اس کتے کے پلے کو۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر واقعہ مذکور ہے کہ حضرت جبریل نے آنے میں تاخیر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ تو اسلام کے اندر جاندار کی تصویر کشی یا مجسمہ سازی جو ہے یہ مکمل طور پر حرام ہے، قطعاً حرام ہے، لیکن یہ کہ بے جان اشیاء کی تصویر بنانا اور مجسمہ سازی کرنا حلال ہے، اور اسے اگر کوئی بطور پیشے کے اختیار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جاندار اشیاء کی تصویر کا جہاں تک تعلق ہے، چاہے وہ پردوں پر ہو، کپڑوں پر ہو، دیوار پر ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، تو اس میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے، کیونکہ بظاہر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مقابلہ بازی ہوتی ہے اور شان بندگی کے بھی خلاف ہے، اور بالواسطہ یہ شرک کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ابتدا میں تصویر کشی جو ہے وہ مجسمہ سازی کی حد تک محدود ہوتی ہے، تصویر کشی اور مجسمہ سازی کی حد تک یہ چیز محدود ہوتی ہے، بعد میں اس کا شوق بڑھتے بڑھتے یہ تصویر پرستی یا مجسمہ پرستی تک پہنچ جاتی ہے، گویا کہ یہ بالواسطہ جو ہے وہ شرک کا ذریعہ بنتی ہے، اور شرک جو ہے وہ اسلام کے اندر ناقابل معافی جرم ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی جاندار کی تصویر کشی کرتے ہوئے اس کا سر کاٹ دیا جائے، اس حدیث میں جیسے بیان ہے، تو اس کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ جو ہے وہ اس کو مٹا دیا جائے تو اس کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ آج کل بعض دکاندار جو ہے وہ سر کٹے مجسمے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں سجانے کے لیے اپنی دکانوں کو، تو وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ اس کے اندر بالواسطہ شرک کا ذریعہ ہے یہ، اس لیے مجسمہ سازی اور تصویر کشی جو ہے وہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر قطعاً حرام ہے۔ بیان الخضاب بالحناء والکتم، وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخضبوا شعرکم بالحناء وخالفوا اہل الکتاب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بالوں کو مہندی سے رنگ لیا کرو، وخالفوا اہل الکتاب، اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔
وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن يحيى بن عبد الله الكندي عن ابي الاسود عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم وفي رواية قال احسن ما غيرتم به الشعر الحناء والكتم وفي رواية من احسن ما غيرتم به الشيب الحناء والکتم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بالوں کی سفیدی جس چیز سے تبدیل کرتے ہو اس میں سب سے بہتر چیز جو ہے وہ مہندی اور کتم ہے، اور ایک روایت میں ہے جس چیز سے تم اپنے بالوں کو تبدیل کرتے ہو، ان کی سفیدی کو بدلتے ہو، وہ حنا، مہندی اور کتم ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ جس چیز سے تم اپنے بالوں کی سفیدی کو تبدیل کرتے ہو وہ اس میں سب سے بہتر مہندی اور کتم ہے۔ بیان الاخذ بنواحی اللحیۃ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن الہیثم عن رجل ان ابا قحافۃ اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولحیته قد انتشرت قال فقال لو اخذتم واشار الى نواحی لحیته۔ ایک شخص سے مروی ہے، ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں حضرت حیثم کہ حضرت ابو قحافہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو جب لایا گیا یا جب وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وَلِحْيَتُهُ قَدْ انْتَشَرَتْ، اور ان کی داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے کناروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر تم اسے قطر لیتے تو اچھا ہوتا۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں پہلی جو روایت ہے اس میں جو ہے وہ مہندی لگانے کا، بالوں کو خضاب کرنے کا بیان ہے، تو شریعت کے اندر فقہا نے کالا خضاب لگانا ممنوع قرار دیا ہے کہ کالا خضاب نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ اگر کسی شخص کے بال جو ہے وہ جوانی میں آ کر جو ہے وہ سفید ہو جائیں تو اس کے لیے فقہا نے کالا خضاب لگانے کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ انسان جب زندگی کے آخری سٹیج پر پہنچتا ہے تو اس کی زندگی کے واپسی کا جو ہے اس کی زندگی جو ہے واپس جوانی کی طرف نہیں آ سکتی، زوال شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد کوئی عروج نہیں ہوتا، اور اس تنزلی کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، کبھی دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی جسم کی مشینری جو ہے وہ کام کرنے سے انکار کر دیتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑھاپے کی علامت ہے۔ لیکن اگر کسی کے جوانی میں ہو جائیں تو یہ بڑھاپے کی علامت نہیں ہے، وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کالا خضاب لگانا درست ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر کالا خضاب لگانا درست نہیں ہے۔ سفید بالوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ایک وقار ہے، تو لہٰذا بالوں کی سفیدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقار کی علامت ہے، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، تو لہٰذا مہندی لگا کر بالوں کی سفیدی کو بڑھاپے میں چھپایا جا سکتا ہے، اور اس اجازت کا درجہ بھی جو ہے وہ استحباب کا ہے، اور جو ہے اہل کتاب سے مشابہت ختم کرنے کے لیے ہلکے براؤن رنگ کا حکم دیا گیا، جیسا کہ آخری جو روایت گزری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جب تشریف لائے تو ان کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حکم دیا، تو اسی وجہ سے اہل کتاب کی مخالفت کی وجہ سے ان کو داڑھی کے جو اضافی بال ہیں جو بکھرے ہوئے تھے ان کو کترنے کا حکم دیا، تو اسی طرح داڑھی کو خضاب لگانا، مہندی لگانا، یہ بھی اہل کتاب سے مشابہت کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور ہلکے براؤن رنگ کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، کلر کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس وجہ سے کہ اس میں بھی اہل کتاب سے مشابہت ختم ہوتی ہے۔ اور جو حضرت ابو قحافہ والی روایت ہے اس میں داڑھی کترنے کا جو بال بکھرے ہوئے ہوں، عجیب سے بندہ لگ رہا ہو، تو جو وہ فالتو جو بال ہیں، جو اضافی بال ہیں، اس کے کترنے میں بھی اہل کتاب سے مخالفت ہے، اسی وجہ سے ان کو بھی یہ حکم دیا گیا۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن الہیثم عن ام ثور عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه قال لا بأس ان تصل المرأة شعرها بالصوف انما نهي بالشعر وفي روایت لا بأس بالوصل اذا لم يكن شعر بالرأس۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عورت کو اپنے بالوں کے ساتھ اون ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں جو ممانت ہے انما نہی بالشعر، جو ممانت کی گئی ہے اس کا تعلق بالوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر روایت، اور ایک روایت کے مطابق اگر عورت کے سر کے بال نہ ہو تو بال ملانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کو سمجھنے کے لیے اس مضمون کی جو دیگر روایات ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ان روایات میں بعض روایات ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو جسم گدواتی ہیں، یعنی کہ ٹیٹو بنواتی ہیں یا جسم میں نام کسی کا کندہ کروا لیتی ہیں، جسم کی کھال جو ہے اس کو ہٹا کر، اور ایسا ہوتا ہے جو مٹ نہیں سکتا۔ ان عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، جو جسم کے گودنے کا کام کرتی ہیں ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو اپنے بالوں میں کسی دوسرے انسان کے بال ملا لیتی ہیں تاکہ بال لمبے نظر آئے۔ جیسا کہ جسم گدوانے والی عورت پر لعنت ہے، اسی طرح اس عورت پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عورت اپنے ہی بال اپنے سر میں لگانا چاہتی ہے، ملانا چاہتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کسی دوسرے کے بال نہیں ہے، وہ اس کے اپنے بال ہیں۔ اسی وجہ سے اس روایت کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حکم بال کے ساتھ خاص ہے جو کسی دوسرے انسان کے ہوں، اون وغیرہ کے ساتھ یا کسی جانور وغیرہ کے بال اگر وہ لگانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا کسی دوسرے کے بال نہیں لگائے جا سکتے۔ وہ جو لعنت ہے دوسری حدیث میں جو وارد ہوئی ہے، ایسی عورت پر لعنت کی گئی ہے، وہ صرف بالوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ کسی دوسرے انسان کے بال لگائے تو وہ اس لعنت اور ممانت میں داخل نہیں ہوگی۔ جو اپنے ہی بال لگائے یا کسی جانور کے بال یا اون وغیرہ لگا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ اس ممانت میں داخل نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تصویر کا حکم، بالوں کو خضاب کرنا اور بالوں سے بال ملانے والی عورت کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، اسلام میں مجسمہ سازی کیوں حرام ہے؟ نمبر 2، کیا عورت اپنے بالوں میں کسی جانور کے بال ملا سکتی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔